بتائیں کس طرح کی پرفارمنس جا رہی ہے اس ہاسپٹل کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سوشل سروسز جو وداؤٹ دی کنسیڈریشن آف دا کاسٹ اور کسی ذات کے جس طریقے سے پرووائڈ کی جا رہی ہے از ویری ویری امپریسو۔ وہ اس لیے کہ یہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ گورنمنٹ کی عام لیول پہ سپورٹ نہیں ہوتی، اور یہ مخیر حضرات جس طریقے سے یہ سسٹم چلا رہے ہیں، اور یہ سسٹم عام لوگوں کی پہنچ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس قسم کے بہت سارے ادارے جو ہیں کراچی کا، سندھ کا، پاکستان میں ہیں، یہ بہت بڑا بیک سپورٹ ہے جو کہ پبلک کو اویلیبل ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا علاج افورڈیبل پرائسز پہ ہو جاتا ہے۔ بہت جگہوں پہ تو کسی قسم کی کوئی چارجز کے بغیر بھی ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ بہت ہی نامنل افورڈیبل چارجز پہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم اگر نہ ہوتا، ایگزسٹ نہ کر رہا ہوتا، اور رزاق پردیسی جیسے مخیر حضرات جو ہیں وہ نہ ہوتے ہمارے سسٹم میں، تو ہم پتہ نہیں کہاں لیڈ کر رہے ہوتے، بڑے مشکلات کا سامنا ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ جو میں دیکھتا ہوں، میں بذات خود آپتھلمالوجسٹ ہوں، ماہر امراض چشم، تو میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جو کہ پریمیچور پیدا ہوتے ہیں، یعنی 37 ویک کی پریگننسی کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کا معائنہ نہیں ہوتا، اور یہ بچے اننیسیسریلی جب یہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ اس اسٹیج پہ ان کی آنکھیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ایڈوانس ریٹنا کی سرجری جو آنکھ کے پیچھے پڑتا ہوتا ہے، اس کی سرجری کے بعد بھی یہ بچے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو پاتے، اور یہ ہمیشہ کے لیے پیدا تو ہو جاتے ہیں لیکن اس دنیا میں بلائنڈ رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مجموعی معاشرتی سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے بلائنڈ نہ ہوں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آگاہی جس کو ہم کہتے ہیں، اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، وہ پیرنٹس میں ہو، وہ ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ اپنے پیشنٹس کو پہنچائیں۔ یہ NICU یا بچوں کا جو یونٹس کا جو انتہائی نگہداشت کا یونٹ ہے، اس میں یہ انفارمیشن ہو، اس میں یہ بچے کسی طریقے سے آنکھوں کا ڈاکٹر دیکھے، یا کم از کم ڈسچارج پہ یہ بتا دیا جائے کہ ان بچوں کی آنکھوں کا معائنہ کرانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آگاہی اس لیول پہ ہو کہ پیرنٹس خود پوچھیں اپنے ڈاکٹر سے کہ کیا ہمارے بچوں کی آنکھیں دیکھی گئی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں دیکھی گئی ہیں تو ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس کے پاس جائیں، کہاں آپتھلمالوجسٹ بیٹھتے ہیں، کہاں یہ اسکریننگ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے ہم دکھائیں۔ یہ ہمارا لیول اور یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ایدی صاحب ہیں وہ کسی طریقے سے اتنے، اور ان کی ٹیم جتنے انتھوزیاسٹک مجھے نظر آ رہے ہیں، میں پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 1 سال کے بعد سینیریو ہی ڈفرینٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ دیکھیے سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ نے وزٹ کیا ابھی یہاں پہ تھیلیسیمیا، اب یہ بینک کے حوالے سے جو یہ ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں اس سراؤنڈ کے اندر، جس طرح کی یہ جو ہاسپٹل کام کر رہا ہے برکت ایدی صاحب کی سربراہی میں، کیا دیکھتے ہیں آپ سے؟ ویری امپریسو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس قسم کی سہولیات کا اویلیبل ہونا ایک عام آدمی کے لیے، جیسے ڈائلیسس ہے ویری ایکسپینسو، پاکستان میں ہائیسٹ نمبر آف ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، ان سارے سب پیشنٹ کو تو نہیں ہوتا لیکن بہت میجورٹی پیشنٹس کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، اس میں آنکھوں کی بیماریاں ہیں جیسے ڈفرینٹ ایشو آل ٹوگیدر، اس کے بعد گردوں کی بیماریاں ہیں جس میں گردے فیل ہو جاتے ہیں، کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ کسی طریقے سے ڈائلیسس پہ ان کو رکھنا ہوتا ہے، اور یہ لائف ٹائم ڈائلیسس ہوتی ہے اگر کڈنی کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو۔
تو ہر آدمی کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ جا کے ایکسپینسو قسم کی ڈائلسس کروائے. اب اس قسم کے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جو کہ پریفرل ایریا میں موجود ہیں, اگر اس قسم کی سروس اویلیبل ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت اس سوسائٹی کے لیے ہے. اس کو کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے, جو آدمی کام کرتا ہے, جو ان پرابلمس کو دیکھتا ہے, وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ نان افورڈیبل چیزیں اب افورڈیبل ہیں. ایک نہیں, بہت سارے یونٹس میں یہ ہوتا ہوگا, لیکن یہاں پہ جس انتھوزیاسٹک ٹیم سے میں ملا ہوں اور جس قسم کی سروسز یہاں پہ دی جا رہی ہیں وہ بہت ہی امپریسو ہیں. اور میری دعا ہے کہ اسی قسم کے جذبے سے یہ لوگ کام کرتے رہیں آگے جا کے بھی, اور اپنی میڈیکل فیسلٹیز کو اور بڑھائیں اور اللہ ان کے کام میں اور برکت دیں. آپ نے بھی وزٹ کیا میڈیکل ہاسپٹل کا, اس وقت جو رزاق پردیسی صاحب نے افتتاح بھی کیا, وہ اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے آپ بھی بہت سالوں سے اس چیز میں کام کر رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, بچوں کی پیدائش کے اندر بہت کمپلیکسز ہوتے ہیں, اور آج کل جس ٹائپ کی فوڈ ہے, جو لائف اسٹائل ہے نا, ان بچوں کو بعض اوقات معذور کر دیتا ہے. الحمدللہ برکت بھائی نے بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. ایک تو ROP سوسائٹی ہے, وہ بچے جو پیدائشی آنکھوں سے معذور ہونے والے ہیں ان کو 100% یقینی بچت ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ شرائط پوری کی جائے اس کی. دوسرے نمبر پر بچے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ہاتھ پاؤں کے کوئی پرابلم ہوتے ہیں, ان کو اگر بر وقت سروس پرووائڈ کر دی جائے تو وہ بھی اسپیشل بچے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تیسرے ایک اور پروجیکٹ جو ہم ابھی ڈسکشن میں ہے وہ ہے کانوں کا چیک اپ. اس پہ بھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں, اور برکت بھائی بھی ایگری ہیں کام کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ OEA سوسائٹی قائم ہوگی. اس کے تحت وہ بچے جو پیدائشی کانوں سے سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں تو ان کے ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا, ان کے لیے جو سسٹم بنایا جائے گا کہ ان کی تکلیف کم سے کم ہو. جزاک اللہ. اس ورس کا افتتاح کرنے کے حوالے سے دیکھا تو یہاں پہ آپ نے سروے بھی کیا, کیا دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے؟ ماشاءاللہ میری امید سے زیادہ اچھا میمل میڈیکل کمپلیکس ہے. برکت عیدی صاحب اور ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. تقریباً 4-5 سال سے ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے کام کر رہے تھے کہ کورونا کے ٹائم سے ہی ماشاءاللہ کام ہمارا ان کے ساتھ تھا, اور آج اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں تو امید سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ آج ماشاءاللہ افتتاح بھی کر رہے ہیں پیٹ ICU کا, اور ساتھ ساتھ ہماری 2 یا 3 اور کولیبریشنز پہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلا تو یہ کہ ہمارا ادارہ IHRI بھی ان کے ساتھ ایک سینٹر یہاں کھولنے میں انٹرسٹڈ ہے. ان کے پاس جگہ بھی ہے, تو امید ہے کہ اسی سال کے اندر ایک سینٹر ہمارا ان کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کا بھی کھل جائے گا. دوسرا ڈاکٹر عیدی صاحب جو ہمارے ایسٹ ہیں, جو اس وقت ROP پہ جو آنکھوں کے جو پری میچور بچوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی ہماری ایک مائل سٹون ہے. اس وقت ہمارے 3 مہینے کے جو ریکارڈ ہم نے ڈاکٹر صاحب نے جو بنوائے تھے چیک کیے, تو اس کے اندر ہر مہینے 2 بچے ایسے ہیں جن کی آنکھوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں اندھاپن آنے کا خطرہ ہے اس سینٹر میں. تو اس سینٹر میں تو تقریباً سال کے 24 بچے ہوئی. 24 بچے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان کی اگر ارلی انٹرونشن ہوئی تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ بچے کبھی بھی اندھے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ ہو گیا تو. تیسرا یہ کہ الحمدللہ یہاں پہ ایک پارک ہے, اس پہ بھی ہم پوری پلانٹیشن کی برکت بھائی کے ساتھ ایک کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. تو 3 بہت بڑے ہمارے کولیبریشن ہے, جس سے مجھے امید ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, اور اللہ پاک اس کام میں برکت دے, ہم سب ساتھ ملیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایریا کے اندر جو بھی بچے, ہماری اسٹیمیشن کے حساب سے اس وقت اس ایریا کے اندر منیمم 1000 کے قریب بچے ہیں جو فزیکلی یا مینٹلی ان کے پرابلمز ہیں. اب ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ایک ٹیم یہاں پہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر کی ہم یہاں پہ انگیج کریں گے, جو ڈور ٹو ڈور جا کے بچوں کو کنفرم کرے کہ کتنے بچے ہیں. جب تک ہمارا سینٹر کھلتا ہے اس سے پہلے تک ہم پورے ایریا کی سروے کر لیں گے, اور یہاں پہ انشاءاللہ پہلے میڈیکل کیمپس کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کو ہم لائن آف ایکشن دے دیں, اور یہاں پہ سینٹر کھلنے سے پہلے ہمارے پاس بچہ ریڈی ہو تاکہ ہم ان کا کام شروع کر دیں. اچھا سر, آپ نے دیکھا یہاں پر کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی, تو آپ کو دیکھا کہ ملکوں کی اس حوالے سے کسی چیزوں کی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کس کس چیزوں کی ضرورت پڑے جو آپ اویل کر سکیں؟ دیکھیں یہاں پہ تو یہ چیز تو برکت بھائی بتا سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو چیزیں ان کو ضرورت ہے اس وقت ان کو جگہ کی کمی ہے. کوئی ڈونر حضرات ایسے آ جائے کہ تھوڑی ایکسپینشن کے لیے ان کو آزو بازو کی کچھ پراپرٹی خرید کے دیں, تو ان کے پاس کام کی لائن ہے لیکن پیچھے ان کے پاس جگہ کی کمی ہے. تو پہلی چیز تو میرے خیال میں اگر ایسے ڈونرز ہوں جو ان کو جگہ اور اکوپمنٹ میں ہیلپ کر دیں تو باقی کام آسان ہے انشاءاللہ.
थैंक यू वेरी मच। मतलब ज़रूर बच्चे को ज़रूर शेख भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे कम्युनिटी एसिड जनाब डॉक्टर इदीस एदी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे यहाँ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तशरीफ़ लाए। दूसरे नंबर पर जनाब रज़ाक परदेसी साहब चेयरमैन रूह रवा IHRI और जनाब शोएब गाज़ियानी साहब का कि वो आज यहाँ पर आए। इन्होंने मुख्तसर से आज विज़िट करा है और काफ़ी इम्प्रेसिव हुए हैं हमारे इदारे के काम से। हम आज इस बात का खुशी से इजहार कर रहे हैं कि आज हम मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ROP सोसाइटी का फाउंडर मेंबर्स में से एक है। ROP सोसाइटी के साथ मिल के काम करने का अज़म आज से 2 महीने पहले तमाम अस्पतालों ने करा था और इस ROP सोसाइटी को ले करके इनकी ज़रूरत को ले करके आज 17 मिलियन रुपये से यानी 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से पीड्स ICU का संग बुनियाद रखा जा रहा है जनाब डॉक्टर इदीस एदी के हाथ और जनाब रज़ाक परदेसी साहब के हाथ। तो मैं ये ऑनर है, मुझे मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे इदारे के लिए, इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए बड़ी नेमत और बड़ी खुशी की बात है। इंशाअल्लाह मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोगों की ज़रूरियात पूरी करता हुआ आया है और करता रहेगा, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे सेहत के शोबे में हो। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ का मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स या इसका काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हमें इस मौके पर मैं हमारे तमाम डोनर्स का, तमाम वेल विशर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमेशा जो परफॉर्मेंस है उसको शो करने के लिए हमेशा मैं इनको इनवाइट करता रहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, रज़ाक भाई ने अभी कहा कि जो बच्चे जो हैं जिनको सर्वे करके या विजिट करके उनको लेके आएंगे, आप क्या कहते हैं कि उनको किस तरीके से और कैसे लेके आएंगे, कितना टाइम लगेगा? रज़ाक भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। रज़ाक भाई ने थोड़ा सा कम बोला। बात ये कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और IHRI के दरमियान एक मुआहिदा अनकरीब होने वाला है जो स्पेशल बच्चों की निगहदाश्त और स्पेशल बच्चों की ट्रीटमेंट के हवाले से मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में IHRI एक अपना इदारा बनाएगा और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की ज़रिए निगरानी वो काम करता रहेगा। उन तमाम बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं, जो पैसे दे सकते हैं उनसे लेंगे, जो नहीं दे सकता उनका काम मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमेशा फ्री करता हुआ आया है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।